الحمدللہ صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم بزرگوں اور قابل احترام نوجوان دوستوں ساتھیوں، آج 14 شعبان المعظم ہے۔ جیسا جیسا دن گزرتا ہوا 15ویں تاریخ کی طرف بڑھے گا، تو عزیزان گرامی، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمیں ایسی رات نصیب ہوگی جو بڑی اہمیت کی حامل، برکتوں سے معمور، اور جس رات کے آغاز سے ہی یعنی 14 شعبان المعظم کے سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 7 آسمان ہیں، سب سے پہلا جو آسمان ہے جو دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور رحمت الہی بندگان خدا کو یہ صدا دیتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو مصیبتوں سے نجات دے دی جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کی بیماری دور کرتے ہوئے اس کو صحت مند کر دیا جائے۔ اس روایت کے راوی ہیں مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، اور یہ فرمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غروب آفتاب سے یہ جو رحمت الہی کی ندا بندگان خدا کے لیے ہوتی ہے کہ ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو خیر امت میں پیدا فرمایا، بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں پر نظر ڈالیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے، کوئی ہماری خوبی ایسی نہیں ہے کہ رحمت الہی ہماری جانب متوجہ ہو جائے اور ہم سے ہماری حاجات پوچھنے لگے، ہم سے ہماری آرزوئیں مانگنے لگے، ہم سے ہماری تمنائیں جاننے لگے۔ اور عزیزان گرامی، ہم اگر گزشتہ امتوں کے احوال کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ جو قومیں تھیں، گزشتہ جو امتیں تھیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے گناہ حد سے بڑھ جاتے تو معافی کا انہیں کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ہو جاتے کہ گناہوں کے سبب کسی کی صورتوں کو بدل دیا گیا، گناہوں کے سبب کسی کو انسان سے جانور میں تبدیل کر دیا گیا، اور کسی پر زمین کو الٹا دیا گیا۔ یہ ساری قوموں کے، گزشتہ قوموں کے احوال کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عتاب ان کے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم غور کریں، وہ جو گزشتہ قوموں کے گناہ تھے، وہ گناہ آج بھی موجود ہیں، وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، ان گناہوں کے عادی انسان آج بھی ہیں، لیکن وہ عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ قہر نازل نہیں ہوتا، وہ عتاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ شب برات جیسے موقع عطا کر دیے جاتے ہیں کہ مغفرت چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔
رزق چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تم اگر بیماری سے تندرستی میں آنا چاہتے ہو، مانگ لو، تمہارے ہر مرض کو، ہر بیماری کو تم سے دور کرتے ہوئے تم کو صحت مند، طاقتور، تندرست و توانا کر دیا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، ہماری تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، ہماری تو کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہونے لگے، اتنا عظیم پروٹوکول ہمیں مل جائے کہ سال بھر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ انسان ہے، خطا و نسیان کا مرکب ہے، کبھی بھولے سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی نفس کی خواہشوں میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن شب برات آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات، یہ رات جو ہے نصف شعبان کی جو رات ہے، 15ویں شب شعبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ انداز کیا ہے مغفرت کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ سنو، بنی قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہوتی ہیں، ان بکریوں کے کھالوں پر بال کثر سے پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بکریوں کے کھالوں پر موجود بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی آج کی رات مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ آج کی رات جہاں اللہ اپنی مخلوق کی مغفرت فرما رہا ہے، بے حساب و کتاب اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کی روایات میں، احادیث میں نشاندہی کر دی گئی، مشرک جس کو آج رات معاف نہیں کیا جائے گا، والدین کا نافرمان جس کو آج رات معاف نہیں کیا جائے گا، شرابی جس کو آج رات معاف نہیں کیا جائے گا، قاتل جسے آج رات معاف نہیں کیا جائے گا، کینہ رکھنے والا، ایک مومن سے کینہ رکھنے والا، اس کو آج رات معاف نہیں کیا جائے گا، اور غرور و تکبر کرنے والا، اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے۔ یہ مثال میرے آقا نے دی ہے، یہ مثال کس لیے دی گئی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات بتا دی گئی ہے کہ غرور و تکبر کے اظہار کے لیے اگر کوئی اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا رکھتا ہے، اللہ اس کی بھی آج رات مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچو، چھوٹی سی بات کی بنا پر بندے کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی دولت پر غرور کرے، وہ اپنی شہرت پر غرور کرے، وہ اپنی طاقت پر غرور کرے، وہ اپنے اثر و رسوخ پر غرور کرے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا؟ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ ساری مخلوق کی مغفرت بے حساب فرمائے گا آج کی رات، لیکن یہ 7 لوگ ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا۔ دوسرا جو ہوگا وہ والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کا نافرمان۔ عزیزان گرامی، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پھر بعد نماز عشاء مسجد احاطہ میں بھی جلسہ شب برات مقررامی شب برات آج ہمیں نصیب ہونے والی ہے، سب کی مغفرت ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، میں جس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہو گئے، آج سچے دل سے ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اس عہد کے ساتھ معافی ہو، اس عہد کے ساتھ توبہ ہو، آئندہ پھر یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، تب کہیں جا کے وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے جو آنے والے
زندگی کے جو اس کے ایام بچے ہوئے ہیں ان میں بھی اس گناہ سے بچنے کی وہ بچنے پر مصر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پھر یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے جو معاملات ہیں گزشتہ اقوام کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے دی جاتی ہے، ہمارے گناہ بھی معاف کرنے کا وعدہ بھی کر دیا جاتا ہے اور ہمیں خیر امت بھی بنا دیا جاتا ہے کہ امتوں میں بہترین امت تم ہو، تم خیر امت۔ عزیزان گرامی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری خوبیاں نہیں ہیں، یہ ہماری پالیٹکس نہیں ہے، بس یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں میں جس نے دیکھا، جب دیکھا، اس انداز میں دیکھا کہ میرے آقا حالت سجدہ میں ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے جا رہے ہیں، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، روئے جا رہے ہیں، میرے آقا کے چشمان مبارک سے آنسو بہے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمیں شب برات مل رہی ہے اور توبہ کی توفیق مل رہی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت ہمیں مل رہی ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے بہنے والے آنسوؤں کی قدردانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے لیے رونے اور رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے کا بدلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، لیکن ہمیں یہ موقع ملا تو ہم نے اس موقع کے ساتھ کیا کیا؟ ہوٹلیں آباد کر دی، چبوترے آباد کر دیے، چوراہے آباد کر دیے، اور بڑے عجیب مذاق کی بات ہے کہ 3 دن 4 دن پہلے سے اشتہارات اخبارات میں سوشل میڈیا پر اشتہارات چلنے لگے کہ شب برات کے موقع پر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مندی ملے گی، ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بریانی ملے گی، اور بعض جگہ تو حلیم بھی بنائی جا رہی ہے کہ شب برات کے موقع پر لذیذ حلیم ہمارے پاس دستیاب ہے۔ سب چھوڑیے، مسجد کو چھوڑیے، گھر کے کونے کو چھوڑیے، اور بزرگوں کی قبریں جہاں ہیں ان قبرستانوں کو چھوڑیے اور آ جائیے ہمارے پاس، آپ اس طرح کھائیے ہمارے پاس آ کے جیسے ساری نعمتیں آپ کو کبھی ملی نہیں ہیں اور آئندہ بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے، بس آج کھا لیجیے۔ کوئی کئی چائے کی ورائٹیز کا اعلان کر رہا ہے کہ پودینے کی ملے گی، زعفران کی ملے گی۔ عزیزان گرامی، یہ موقع اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، کتنا ہم استفادہ کرتے ہیں اس مقدس رات سے؟ ہماری سڑکوں پر دیکھیں، اور کتنے افسوس اور غم کی بات ہے کہ شب برات ہوتی ہے، شب معراج ہوتی ہے، شب قدر آتی ہے تو ایک پولیس کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ شہر کے جتنے فلائی روڈ ہیں وہ سب بند کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسلم نوجوان اپنی گاڑیاں بے تحاشا بھگاتے ہوئے ان پر سے گزریں گی تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امت مسلمہ کا احوال ہے۔ اللہ نے شب برات جیسا موقع اپنے حبیب کے صدقے انہیں دیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا کیا کتنی قدر ہمارے پاس ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، آپ حضرات سے بالخصوص میرے مخاطب نوجوان طبقہ، یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بولتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں میری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ میرا مخاطب تو میرا نوجوان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بھئی ابھی سے توبہ کی کیا ضرورت ہے، عمر بہت پڑی ہوئی ہے، زندگی بڑی لمبی ہے۔ یار، زندگی میں تو اور بھی شب برات ہمیں دیکھنے ہیں، کسی شب برات پر جا کر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کے حوالے سے جو گفتگو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شب برات فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔
کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے تو کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک کو ثواب ملتا ہے تو دوسرے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے تو دوسرا محروم ہو جاتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے تو دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کا کفن دھویا جا رہا ہے تو کتنے ایسے ہیں جو بادانوں میں مشغول ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر میرے آپ سرکار وقت اعظم فرماتے ہیں کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی و غرور میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہی چہرے کھل کھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں، کتنے ہی مکانوں کی تعمیر ہو چکی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے، کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں لیکن انہیں عذاب پہنچنے والا ہے، کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں لیکن وہ خسارہ پانے والے ہیں، کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید لگی ہوئی ہے لیکن ان کو دوزخ میں جانا ہے، کتنے ہی بندے اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ساتھ چھوڑ دے اور موت پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ کب آ کر ہمیں دبوچ لے، لمحے بھر کا بھی وقت ہمیں نہیں ملے گا عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے، محبوب کے صدقے یہ جو مواقع عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت جانے، ان کو غنیمت جانے اور ان کو یوں ہی ضائع ہونے نہ دیں کہ مسلمان چورستے پر موجود ہے، مسلمان سے ہوٹلیں آباد ہیں، مسلمان سے چبوترے آباد ہیں، اس طرح کی شب برات کو اپنی زندگیوں سے گزرنے نہ دیں عزیزان گرامی۔ 2020 آیا، کووڈ کی لہر چلی، کس طرح کے جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں، عمروں کی کوئی قید نہیں تھی، عمروں کا کوئی تعین نہیں تھا، 20 سال کے جنازے بھی اٹھائے ہیں، جوان جانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں، 80 سال کے بوڑھوں کے بھی جنازے اٹھائے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے یار، دیکھ لیں گے آنے والی شب برات تک جو چاہے کر لیں، پھر تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات وہ رات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ اب وہ بڑے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے تو کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آج کی رات یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے اب اس کو مر جانا ہے، ابھی جو دنیا میں نہیں آیا اس کو پیدا ہو جانا ہے، جو کھا پی رہا ہے اس کا رزق روک دینا ہے، جو بھوکا فاقہ ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دینا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ مولا کائنات سے کتنا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب 15ویں شب شعبان آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ عزیزان گرامی، بہت سی روایات اس تعلق سے موجود ہیں کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ رکھوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آقا کی یہ جو ارشادات و فرامین ہیں یہ اپنے غلاموں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی عظیم الشان رات ہمارے زندگیوں کا حصہ بننے والی ہے۔ عزیزو، شب برات لیلت
للت المبارکہ اور بھی مختلف نام ہیں، اور حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں ان میں بھی آج کی رات کا ایک نام ہے مردوں کی عید۔ عزیزان گرامی، آج ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ایک ہفتے سے بڑا سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے 30 ماہ کا حضرات علم کے پہاڑ ہونے کا دعویٰ کرنے والے عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے جو ذاتی طور پر واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ان مسائل میں سوشل میڈیا پر میں کسی قسم کے بحث و مباحثے میں حصہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ممبر سے نوازا ہے، مصلی سے نوازا ہے، اور آپ حضرات چاہنے والے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں میری زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے مردے گھروں پہ نہیں آتے، کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ قبروں سے ارواح نکلتی ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے ہماری قرابت دارو، اے ہماری اولاد، اے ہمارے گھر والوں، ہماری طرف سے آج کچھ صدقہ کر دو، کیونکہ اس صدقے کے ہم بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت مند یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں اضافے کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی اعمال نامے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کے قرابت دار، اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار اس کی جانب سے کوئی نیک عمل کر دے، اس کی جانب سے کوئی کار ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے اعمال نامے میں شامل فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ ارواح آ کر ہمارے دروازوں پر کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں، قرابت داروں، اولاد، ہماری جانب سے کچھ صدقہ کر دو۔ کتنا صدقہ کر دو؟ ایک روٹی ہی صحیح، ایک لقمہ ہی صحیح، ہماری جانب سے صدقہ کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سے مواقع ہیں؟ ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ، عرفے کا روز، اور ہر شب جمعہ۔ پھر اس بات کا بھی روایت میں اضافہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں شب برات کو۔ عزیزان گرامی، آج بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فاتحہ کی، نیاز کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی، انہوں مر گئے، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی بات فاتحہ، نیاز کا، ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کے نام سے ایصال ثواب کریں تو اللہ تعالیٰ اس اپنے خزانوں سے اس کو اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بالخصوص آج کی رات ہمارے ارواح اپنی قبروں سے نکل کر، اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا قبروں سے کیسا نکل کے آتے، یاد رکھو تو ہمارا جسم جب تک اس میں روح ہے، ہماری روح بھی حدود کی پابند ہے، ہمارا جسم بھی حدود کی پابند ہے، لیکن جب ہمارا جسم اور روح میں اختلاف ہوتا ہے اور ہماری روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے چلی جائے۔ تو آج کی رات اگر ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں تک آ جائیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت 14 صدیوں سے اس سلسلے کو اس طرح باقی رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ آج کی رات ہم
قبرستان کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہاں موجود مردوں میتوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات قبرستان بھی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں قبرستان جائیے، اور خاص طور پہ میری یہ بات کسی کو ناگوار لگے گی لیکن سن لیں، قبرستان کے جو مجاور ہوتے ہیں یا متولی ہوتے ہیں، آج کل حیدرآباد میں قبریں بڑی قیمتی ہو گئی ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ تک کی قبر مل گئی۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ شب برات کے موقع پر یہ سجادے مجاور وغیرہ متولی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قبروں پر نظر جما کے رکھتے ہیں کہ کس قبر پہ لوگ آ کے پھول چڑھا رہے ہیں، اور 2-3 قبریں ایسی مل جاتی ہیں انہیں کہ جس پہ کوئی آ کے فاتحہ نہیں پڑھا تو آنے والے سال تک وہ قبر غائب، دوسرے کو وہ قبر بھیج دی جاتی ہے۔ تو اپنے مرحومین کی قبروں پہ تو ضرور جائیں، اور محلے کے قبرستان میں بھی چلے جایا کریں، اگر دیکھیں کسی قبر پہ پھول نہیں ہے تو پھول ڈال دیں تاکہ آنے والے سال تک وہ قبر بچی رہے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، قبرستان ضرور جائیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور فاتحہ دلائیں، نیاز دلائیں، اس کے حوالے سے بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ہم اہل سنت جماعت آج فاتحہ و نیاز کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ سارے تاریخ خیر ہیں، اور اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، شب برات کو یوں ہی ضائع جانے نہ دیں۔ بالخصوص نوجوان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے جسم میں موجود طاقت اور توانائی کو غنیمت جانیں، کیونکہ اگر آپ آج ایزی لوگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو رکوع میں سے سجدے میں، پھر سجدے میں سے قیام میں جانے میں بڑا تکلف ہوگا، کیونکہ آپ کے جسم میں یہ طاقت اور توانائی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس بات کا آپ حضرات لحاظ رکھیں، آج کی رات کو ایسے ہی جانے نہ دیں، اور مسجد احاطہ میں جلسہ ہے، اس میں آپ ضرور شریک رہیں، قبرستان کی زیارت کو جائیں، اپنے والدین، اللہ تعالیٰ جن کے والدین کو سلامت رکھا ہے، والد یا والدہ کو سلامت رکھا ہے، اللہ انہیں ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے اور ان کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں، والد یا والدہ گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اپنے والدین کے لیے، والد یا والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرتے ہوئے ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، مسجد احاطہ کی انتظامیہ کی جانب سے ایک اعلان آپ حضرات کی گوشے گزار کرتے اپنی بات، جو آپ حضرات کے تعاون سے اس کے سارے انتظامات چلتے ہیں، تو مسجد احاطہ بھی آپ حضرات کی محبتوں کے ذریعے اس کے کام چلتے ہیں۔ یہاں کے مسجد سے وابستہ افراد کی تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو بونس بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کی اپنی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ماہ رمضان مبارک میں وہ ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے تعاون کی درخواست ہے، اور ایک اعلان مسجد احاطہ کی انتظامیہ کی طرف سے یہ ہے کہ مسجد احاطہ میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایک تو موسم گرما کا آغاز ہے اور پھر رمضان شریف کی آمد ہے، تو مسجد احاطہ کا انتظامیہ چاہتا ہے کہ یہ پنکھے تبدیل کرتے ہوئے کچھ الیکٹرانک کے پنکھے آ رہے ہیں جس سے بجلی بھی کم خرچ ہوگی، کچھ سسٹم ہے جس کی ایک ہو کر کے اس میں تعاون ضرور کریں۔ کوئی اگر چاہتا ہے کہ ہمارے کسی بزرگ کے، ہمارے کسی مرحوم کی طرف سے ایک پنکھا لگ جائے تو مسجد احاطہ کے انتظامیہ سے رابطہ پیدا کرے، اور اس معاملے میں مسجد احاطہ کے انتظامیہ کا معاون و مددگار رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری جو اللہ کے گھروں کی خدمتیں ہیں مولا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور آج رات مولا تعالیٰ جو بڑے بڑے فیصلے فرمانے والا ہے، مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی کو تیری اطاعت، تیرے محبوب کی فرما برداری میں گزاریں، تیرے محبوب کی اتباع میں گزاریں۔ مولا ہمارے خیات کو حسنات میں تبدیل فرما، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے مولا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن مولا تیرے محبوب کی پاک وہ نسبت غلامی ہمیں حاصل ہے، اس نسبت غلامی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو ان کا روزگار عطا فرما۔ مولا جو عمل صالح سے دور ہے مولا نیک اعمال کی انہیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فضل فرما، کرم فرما، مولا ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا۔ مولا ہمارے ملک میں فرقہ پرست طاقتیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں، مولا تیرے سیدھے سادے بندوں کی زندگیوں پر شکنجہ کسنے جا رہی ہیں۔ مولا تعالیٰ تیرے بندوں کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں، جو منصوبے بنانے والے ہیں، مولا ان کو تباہ و تاراک فرما، مولا ان کو نیست و نابود فرما۔ ہماری مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، مسلم آبادیوں کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ